لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المتين الكريم. جی لگا کر درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حاضرین محترم، آج جمعہ کا دن جو کہ ہفتے کی عید ہے، ہم سب اپنی اپنی بساط کے حساب سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے ہیں تاکہ اپنے سر نیاز کو جھکا کر اپنے رب کو منایا جائے، اسے راضی کیا جائے. شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. حجاج کرام حج کی تیاریوں میں ہیں، لوگ حج پہ روانہ ہو رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے گھر کا اور اپنے محبوب کے در کا مہمان بنایا ہے. ان کی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. حضرات محترم، معمول اور عادت کے مطابق سب سے پہلے چند اشعار نعت رسول کے آپ سماعت کریے، پھر میں اپنی گفتگو کا لب لباب آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود اسم اعظم کا درود کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت حق تعالی ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، زلف واللیل والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. انبیاء و رسول میں وہ ذیشان ہوا. میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں. انبیاء و رسول میں وہ ذیشان ہوا، حسن کی مملکت کا وہ سلطان ہوا. عرش اعظم پہ وہ رب کا مہمان ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا. نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. ماشاءاللہ ہمارے بھائی محب گرامی وقار علی جناب بھائی راج صاحب نے ہمیں بطور نذرانہ 200 روپے اور مدرسے کے لیے صدقہ انہوں نے 300 روپے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، کہ جس میں کاروبار میں بھی اپنا خیر و برکت عطا فرمائے، جو بھی معاملات ہیں تو یہ بھی اللہ اسے آسانی میں تبدیل فرما دے. نام میں جس کے رکھی گئی برکتیں، بس بولیے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی بات ہے، سرکار کی شان و عظمت کی بات ہے. نام میں جس کے رکھی گئی برکتیں،
جس کی زلفوں سے گلشن میں ہے خوشبوئیں، جس کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے۔ ہم خالی انگوٹھا چومتے نبی کے نام پر، بدعقیدوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں جبریل اپنی آنکھوں کو نبی کے طلبوں سے مل رہے ہیں۔ جس کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے، تو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ، ہمارے بھائی صدام صاحب، بھائی شاہ صاحب، ان دونوں حضرات نے بھی ہمیں نوازا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی صدام صاحب نے 200 روپے مسجد کی تعمیر کے لیے اور 200 روپے مدرسے کے صدقہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ یہ ہمارا نبی والا جو لفظ ہے نا، اگر آپ اسے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، اور حضرات یہ شعر دیکھیں، جس کے دم سے منور ہے باب حیات، جس کے صدقے ہے جام نصاب حیات، جس نے کر ڈالی روشن کتاب حیات، تو جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب نہ گو ہر کوئی رنج کیجے کہ ہے، ذہن میں کوئی الجھن نہ لیجے کہ ہے، جام شیریں مسرت کا پیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، بے شک ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقات تدفع البلیات۔ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی نے 500 روپے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقات تدفع البلیات، صدقے بلا کو ٹال دیتے ہیں، صدقے بلا کو ٹال دیتے ہیں، دوا
روپے، پیسے، سورس، پیروی، شہرت، عظمت، بلندی، پہنچ، رکھ رکھاؤ، لگنا لگانا، اونچی عمارتیں، بلڈنگیں، محل اور آپ کے سونے، زیورات، گاڑیاں، بنگلے، یہ آپ سے بلاؤں کو نہیں ٹال سکتے۔ نبی فرماتے ہیں صدقہ کرو بلائیں ٹل جائیں گی۔ اونچے اونچے محلوں کے مالک ہو کر بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بلاؤں میں گرفتار ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لوگوں کو لگ گئی ہیں وہ بتا تک نہیں سکتے۔ آج یہ ماشاءاللہ بھائی نے 200 روپے پیش کیے ہیں، 100 روپیہ صدقہ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے انہوں نے 100 روپے اور بھائی نے 100 روپے مسجد کے لیے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیزوں، تو دنیا کی اس زندگی میں نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں لوگوں کو لگ گئی ہیں، وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ جیسے آج ہمارے ملک کو بیماری لگ گئی ہے اور درد انہیں بھی برابر ہے مگر دکھا نہیں سکتے، بالکل بواسیر والا حال ہے۔ درد ہے اس حکومت سے، حالات ان کے بھی خراب ہیں، گھر جلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کے بھی جلتے ہیں، روٹیاں رکتی ہیں تو ہمارے ساتھ ان کی بھی رک رہی ہے، مگر بتا نہیں سکتے کیونکہ انہیں جو بیماری لگی ہے اس بیماری کا نام بواسیر ہے۔ بواسیر کی بیماری صرف احساس کر کے بتائی جا سکتی، انہیں احساس ہے، لیکن دوستو الحمدللہ ہمیں بیماری لگتی ہے تو ہم شفا مارکیٹ میں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے شافی حقیقی میرا رب ہے، رزاق بھی میرا رب ہے، ہماری عزتوں کا مالک بھی ہمارا رب ہے، ہماری جانوں کا مالک بھی ہمارا رب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کی تمام تر قومیں بزدلی دکھا سکتی ہے لیکن قوم مسلم کا ایک ننھا سا بچہ یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کی سرزمین پر کہہ رہا ہوتا ہے حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، توکلت علی اللہ، تم چاہے مجھ پر ظلم کر لو، بمباریاں کر لو، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ جب تک موت نہیں دے گا کوئی مار نہیں سکتا، وہ تکلیف میں نہیں ڈالے گا تو کوئی ڈال نہیں سکتا۔ یقیناً دوستو ہمارا اور آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے لیکن اسے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج لاکھوں روپے ہم ڈاکٹروں کے یہاں، طبیبوں کے یہاں، دواؤں کی دکانوں پر نہ جانے کہاں کہاں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ شادیوں کی محفلوں میں جاؤ، مسلمان بڑا غریب یہاں مسجد میں دکھائی دے گا، وہی مسکین، وہی پھٹا کپڑا، وہی جس کی ٹوٹی چپل تھی، وہی جس کی ٹوپی ترچھی تھی اور اس کی ٹوپی میں بھی جگہ جگہ پیبند لگے تھے، وہی جس کے شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، وہی جس کی آستین چڑھی ہوئی تھی، جو مزدور اور اونٹ چرواہا اور بکری چرواہا معلوم ہو رہا تھا۔ کہاں پہ؟ مسجد میں، خانہ خدا میں، جبکہ اللہ کا حکم تھا میرے گھر میں آنا تو سج سنور کے آنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب سجدہ کرنے آیا کرو تو تھوڑے سج سنور جایا کرو، بن سنور کے میری بارگاہ میں آیا کرو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا دی اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ ہے، وہ تمہارے رول ماڈل ہے، تم انہیں کاپی کرنا۔ ان کی زلفیں تھی تم بھی زلفیں رکھنا، وہ آنکھوں میں سرما لگاتے تھے تم بھی لگایا کرنا، وہ عمامہ شریف پہنتے تھے تم بھی پہننا، اور جب کبھی اللہ بڑائی دے تو اس شان سے آنا کہ جیسے جھکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے میرے مصطفیٰ پر کیا کیا ظلم نہیں کیا، سرکار کے پشت نازنین پر اونٹ کی اچھڑیاں ڈال دی ظالموں نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ننھی عمر میں تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے پیٹھ پر سے اونٹ کی اچھڑیاں ہٹاتی، سرکار سجدے میں ہے اور فرماتے ظالموں ایسا تو نہ کرو میرے بابا کے ساتھ، میرے بابا نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے، کیا تمہاری دولتیں لے لی ہے یا تمہارے گھر چھین لیے ہیں یا تمہارے قبیلے کو نقصان پہنچایا ہے، ایک خدا کی تو دعوت دی ہے اور تم اس پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو۔ میرے دوستو، میرے
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए जालिमों ने, सरकार के राह में गड्ढे खोदे गए, मेरे आका पर कंकरियों की बारिश की गई, और भाष और गुंडे बदमाशों को पीछे लगा दिया गया जो सरकार अलैहिस्सलाम के सरों पर पत्थर मारते, खून बहता तो तलवे होकर निकलता। ऐसे जुल्म के बाद जब अल्लाह ताला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अता फरमाया, और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र करते हुए फरमाया, इदा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका इन्नहु वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद और फतह आ गई तो तुमने देखा लोग जूक दर जूक दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब शाम से दाखिल होना। तो मेरे मुस्तफ़ा फतह मक्का के मौके पर जब अल्लाह ने अज़मत अता की, बुलंदियाँ अता की, वही अरब के मक्के के वो काफिर गुंडे और वो आतंकी जो मेरे मुस्तफ़ा पर आतंकवादियों आतंक का नंगा नाच नाच रहे थे, जहाँ जैसे कि आज मौजूदा हुकूमत कौम मुस्लिम पर आतंकवाद और दहशतगर्दी का नंगा नाच नाच रही है। आए दिन हमारे कानून में, हमारी शरीयत में टांग अड़ाकर, अब एक वक्त की जमीन जो रह गई थी, हमारे बाप दादाओं ने मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए छोड़ा था, अब इस पर भी इन्होंने बुरी नजर डालकर एक कानून बना लिया और अपने बाप की बकौती समझकर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बाप दादाओं को ये सौंपेंगे, लेकिन याद रखें हम मुसलमानों ने भी ठान रखा है, कसम खाई है, मरेंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हर कुछ बर्दाश्त है, लेकिन महबूब के नामूस पर आँच आ जाए तो कौम मुस्लिम न कल चुप थी न आज चुप है। हमने अपने सरों पर कफन बांध रखा है, इसे झुकना है तो हर हाल में झुका कर रहेंगे। और यकीनन ये क्या इनके बाप भी कब्र से उठकर आना पड़े, और ये कब्र तो इनकी होती नहीं, राख में जलकर न जाने कहां कहां बह गए, लेकिन इनकी रूहें मौजूद है। अगर उसे भी उठकर आना पड़े तो कानून वापिस लेना होगा, और यकीनन लेना होगा, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की नहीं है। तो जरूरत है हमें और आपको कि हम मजबूती से अपनी शरीयत पर कायम रहें, वो काम करें जो अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, वही मुसलमान जिसके शर्ट के बटन टूटे हुए थे, वही जिसकी पैंट में पैबंद लगी थी, वही जिसकी लुंगी उजड़ी हुई थी, वही जिसकी टोपी टाकों से और कई सुई के टाके लगे हुए थे, वही मुसलमान मस्जिद में आया, मदरसे में आया, गुर्बत व इफलास का रोना रो रहा है। अगर उससे कह दिया जाए कि जनाबे वाला कुरान खानी करवा रहे हैं अपने बाप के नाम से कि उन्हें सवाब पहुंच जाए, तो सदका जारिया के तौर पे 500 रुपए की पर्ची भी कटवा लीजिए, तो ये कहा जाता है मौलाना ने तो बिजनेस खोल रखा है। इनका क्या तरीका है, अगर हम नहीं देना चाहते तो हम नहीं दें। यकीनन आप इस बात को तरीके से भी कह सकते हैं कि आपके पास नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं, बड़ी मजबूरी है आपके पास। लेकिन वही मुसलमान जैसे ही मदरसे से बाहर निकला है, मस्जिद से बाहर निकला है, और वही आगे जाकर देखा जाए तो वही पिज्जे की दुकान पर खड़ा है और 400-500 रुपए का पिज्जा अपने बच्चे के लिए ऑर्डर करके ले जा रहा है। बेटे और बेटी का जब बर्थडे आता है तो वहीं पर हजार रुपए का केक खरीद के लेके जा रहा है। वही मुसलमान हर महीने टीवियों और अपने मोबाइल का डेटा रिचार्ज 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए का हर महीने कर लेता है। तब कंगली और तलाशी नहीं आती, तब मुफलिसी नहीं आती, जब वो फेसबुक पर नंगी तस्वीरें देख रहा होता है, सोशल मीडिया के जरिए अपना खुद का शोषण कर रहा होता है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा होता है, तब उसे गुर्बत और इफलास नजर नहीं आती, तब वो गुर्बत का मारा नहीं है, तब वहां पर कोई लूट नहीं रहा होता उसे। यकीनन दोस्तों आप जान लीजिए दीन का काम करना कोई आसान नहीं है। ये बगैर पैसों के कोई करके तो दिखा दे। दोस्तों कुरान पाक के वारात छपते हैं मशीनों में, छापने वाला पैसा लेता है, और जो कागज देता है वो भी पैसा लेता है, जो तहरीर लिखता है वो भी पैसा लेता है, जो कंपोजिशन करता है वो भी पैसा लेता है, जो प्रूफ रीडिंग करता है वो भी पैसा लेता है, जो उसकी दस्ती बांधता है, जो उस पे जिल्द चढ़ाता है वो भी पैसा लेता है, किताब का दुकानदार भी पैसा लेता
देता है। फिर जब मौलाना वही कुरान पढ़ाने बैठते हैं तो 100 रुपये मौलाना को देने के लिए नहीं है, वो भी महीने में मदरसे की तरफ से कह दिया गया आप 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये महीने में दे दिया करें। तो ये कहा जाता है हम क्यों दें, हम तो नहीं देते, आपको फ्री में पढ़ाना होगा। ए दोस्तों बताओ ना, तुम्हारे घर का चूल्हा पैसों से जलता है तो क्या मौलाना के घर का चूल्हा सिर्फ पानी से जलेगा या अल्लाह की रहमत के भरोसे छोड़ दिया जाए? यकीनन अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, लेकिन असबाब भी तो चाहिए, ज़राए भी तो पैदा होने चाहिए। आज हालात ये हैं हमारी मस्जिदों और मदरसों के कि दोस्तों हालात मत पूछिए, लोग लाख लाख रुपए कमा कर भी मकरूज हैं और महीने का खर्चा अपने घर का पूरा नहीं कर पाते हैं। और हम कहाँ से पूरा करेंगे? तामीरात भी करनी है, जो तलबा रहते हैं उनकी खिदमत भी बजा लानी है, अपने आप को भी देखना है। जरा गौर तो करो, अपने आप को मस्जिदों मदरसों में आकर सबसे बड़े गरीब साबित करने वाले हमने तुम्हें आइसक्रीम की दुकान पर अपने दोस्तों में 2-2 हजार रुपए की आइसक्रीम की पार्टी करते देखा है। हमने तुम्हें वहीं इसी बाजार के अंदर और इसी शादी खाना आबादी के अंदर तुम्हें 10-10 हजार रुपए का पैंट शर्ट पहन के जाते देखा है। जबकि अल्लाह पाक ने तुम्हें मस्जिद में सच के बुलाया था, तुम शादियों में सच के जा रहे हो। अल्लाह पाक ने तुम्हें सजदे के लिए सच के बुलाया था, तुम पार्टियों में सच के जा रहे हो, करीम पाउडर लगा रहे हो और ऊपर से खुशबुएं मार रहे हो। और तुरफा तमाशा ऊपर से ये कि खुद तो सजा है, अपनी बीवियों और अपनी बच्चियों और अपनी माओ बहनों को भी सजा दिया है, उनके चेहरों से नकाब उतार दिए, उनके सरों से दुपट्टे उतार दिए, गरीबान खुले हुए हैं। और उरियानियत का ये हाल है कि आने वाले हर एक की नजर उसकी इज्जत पर पड़ती है। बताओ ना जवाब कौन देगा? किसका ये काम है? कौन जवाब दे है? दोस्तों याद रखिए, बरोज़े हशर जब अल्लाह पाक की बारगाह में जमा होंगे तो हमारी इस गुफ्तगू को याद करिएगा। कभी शाकिरुल कादरी ने इमाम अहमद रज़ा जामा मस्जिद के मेंबर से आवाज दिया था, रसूलुल्लाह की पैरवी करो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करो। ये दुनिया तुम्हें निजात नहीं देगी, ये बंगले तुम्हें निजात नहीं देंगे, ये कोट पैंट तुम्हें निजात नहीं देंगे, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत निजात देगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत निजात देगी, कुरान की तिलावत निजात देगी, सच्ची तौबा तुम्हें निजात देगी, अल्लाह के वलियों का कुर्ब निजात अता करेगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाएं तुम्हें निजात देंगी, उनके सहाबा की जिंदगी निजात देगी। अल्लाह पाक का फरमान जो हमें अल्लाह ने अता किया है उस पर अमल करना हमें निजात देगा। और अगर रिस्क भी चाहिए तो दुनियादारों से ना मांगो, परवरदिगार से मांगो, वो यकीनन अता करेगा। लेकिन वसीला चाहिए और वसीला दुनियादार का नहीं, महबूब परवरदिगार का बनाओ। सुभान अल्लाह। और आप अपनी ताकत और अपने ज़राए के बलबूते रोजी तलाश करते हैं, जबकि रोजी अल्लाह की रहमत के भरोसे तलाश करना चाहिए। सहाबे किराम पूरे दिन काम करते, लेकिन जैसे नमाज का वक्त होता तमाम कामों को छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ता। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह पाक कभी बुलंदी अता करे तो अकड़ना नहीं, दौलत दे तो उस पर भूलना नहीं कि किसी गरीब मस्कीन को मसल कर निकल जाओ, छुप कर चलो, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करम फरमाएगा। मेरे आका की शान, जब मक्का फतह हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा इस शान से दाखिल हुए कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी कस्बा पर मौजूद थे और सरकार का सरे मुबारक झुका जा रहा है। और इतना सरे मुबारक झुका कि ऐसा लगता था कि जैसे ऊँट के कोहान से आपकी पेशानी टच हो रही है। ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अज्ज़ो इंकिसारी थी। और फिर एक शख्स पकड़ के आया जिसने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को की पीठ पर ऊँट की ओछड़ियां डाली थी। यही शख्स पकड़ के बारगाह मुस्तफ़ा में लाया गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नी समिअतु अंत करीम, मैंने सुना है तुम बड़े रहीम और करीम हो। अन्नी समिअतु अंत रऊफ, मैंने सुना है आपका दिल बड़ा नर्म है। मुझे माफ कर दें, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, 5 बच्चियों का बाबा हूँ। अगर आज मैं मारा गया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा? मैं जिजिया भी नहीं दे सकता कि अपना ताबान देकर छूट जाऊं, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी कुव्वत अता की थी। सरकार फरमाते, वो दिन याद कर जब तू मेरी पीठ पर ओछड़ियां डालता था, वो दिन याद कर जब तू मेरे सहाबा को पत्थर मारता था, वो दिन याद कर जब तूने मेरे सहाबा को सूली दी थी, उनके हाथ काटे थे, उनके कान काटे थे, उनकी जुबानें काटी थी। सरकार इस बात पर कादिर थे,
لیکن باوجود میرے مصطفیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. بھائی محمد ہاشم صاحب نے 100 روپے بھیجے اور 100 روپے بھائی نے مدرسے کے لیے بھیجے ہیں، اللہ قبول فرمائے. تو میرے مصطفیٰ کی شان سے داخل ہوئے. وہ شخص اس سے بدلہ لینے پر قادر تھے. مصطفیٰ سرکار نے مسکرایا. تبسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے مسکراہٹ لبوں پر کھیلی ہے فوراً وہ کافر مسکرانے لگا اور کہا اب تو چھٹ گئے، اور پھر قدموں میں گرا ہے. پڑھا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فرمایا کہ میں نے جو سنا تھا وہ یقیناً حق ہے. اتنے ظلم کے بعد بھی کوئی قادر جس کو قوت مل جائے وہ معاف کر دے، آپ سے بڑا کریم کوئی ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے. اور آج ہم اپنے ملک میں اپنے ہی گھر میں ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو یاد رکھیے ظلم اور ظالم اور مظلوموں کا مقابلہ ہر دور میں رہا ہے، اور اسلام کے مٹانے والے ہر دور میں آتے رہے، خواب دیکھتے رہے، مگر ان کا یہ خواب بن کر ہی رہ گیا. کیونکہ قوم مسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جگانے کے لیے کسی نہ کسی اپنے نیک بندے کو بھیجا ہے. اللہ ہمیں بھی بیدار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کرے گا. میرے عزیزوں، آج بھی اگر ہم نہیں جگے تو پھر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے تعلیم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، اور حق ہمیشہ ظالم کے منہ پر کہیے. کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کچھ کہنا یہ بزدلی ہے. قوم مسلم حق بات منہ پہ کہتی ہے، اور یہی قرآن کا طریقہ ہے، یہی مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے. تو یقیناً ہمارا حق جو انہوں نے مارا ہے، ہم انشاءاللہ بیدار قوم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جب انگریز ہمارے ملک پر قابض تھے تو ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اپنی جانیں دے کر، سولیوں پر لٹک کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے. پھر سے آزادی کی ضرورت ہے، پھر سے آزادی کی ضرورت ہے. اس ظلم و بربریت سے، اس فرقہ وارانہ تشدد سے جو آئے دن آگ پھیلائی جا رہی ہے، امن و سلامتی کو جھونکا جا رہا ہے، اس کو ضرورت ہے ایسے امن و سلامتی کے دشمنوں سے چھٹکارا پانے کی اور آزادی پانے کی. تو ضرورت ہے ہم بیدار ہو جائیں. کھانے کمانے کے لیے چند روٹی حاصل کر کے کھا کے سو جانا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن مجاہدانہ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حصے میں عطا نہیں کرتا. میرے عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان، کرم مالک کا، پروردگار کا. ہم نے آپ کے آگے جو باتیں رکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ایک طریقہ بنا لیتا ہے کہ ہم نے ہر مہینے اپنا مخصوص ایک صدقہ ادا کرنا ہے. صدقہ کس بات کا؟ اپنی جانوں کا، اپنی مال کا، اپنی اولاد کا، اپنے کاروبار کا، تاکہ ہماری مال، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارے کاروبار محفوظ رہیں. دوسرا، ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اور راضی رکھنے کا یہ طریقہ نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، مالک بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں. یقیناً یہ دعا کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، جو کچھ دیا ہے مولا اس پہ خوش ہوں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. پھر اللہ کی رضا مل گئی تو پھر تو مزہ ہی مزہ ہے. آپ شکوہ کر رہے ہیں ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے، کس رب سے شکوہ کر رہے ہیں جو آپ کے تمام حالات کو جانتا ہے، آپ کے ہر ایک کرتوت سے وہ واقف ہے، کیسے کیسے گناہ آپ نے کیے وہ سب جانتا ہے. آپ کو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے بند کمرے میں یا پانی میں ڈبکی لگا کر جو گناہ کیے وہ رب کو پتا نہیں؟ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر ظاہر و باہر کو یکساں دیکھتا اور سنتا ہے. کوئی پیٹھ پیچھے کچھ کہہ لے تو وہ انسان سے چھپا سکتا ہے، لیکن وہ ذات کہ جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اس کے لیے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ اپنی غربت کا رونا بند کیجئے. اگر ہاں واقعی میں شادیوں میں جانے پر آپ انہی کپڑوں میں جا رہے ہوتے
تو آپ کو یقیناً غریب کہا جاتا. وہاں ٹھاٹ باٹ دکھانی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے بھی آ جانا ہے. لیکن نہیں، حکم یہاں آنے کا ہے کہ یہاں آؤ تو سج کر آؤ، تھوڑے اچھے لگنے چاہیے، خوبصورت لگنے چاہیے، معلوم تو ہو کہ مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جیسے چاہو چرواہوں کی طرح اٹھے، کسی کا ایک پاجامہ ٹنگا ہوا ہے تو کوئی ہاف ٹی شرٹ میں چلا رہا ہے، کسی کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے، اور جیسے وہ ہے ویسے. اگر آپ دکاندار ہیں، گرمی کا موسم، ہاف ٹی شرٹ میں آپ دکان پہ رہتے تو ایک کرتا رکھیے نا وہاں پہ، یا فل بازو کا شرٹ رکھیے اور نماز کے ٹائم میں پہن کے آ جائیے. لیکن نہیں، آنا ہے بس یہاں تک کہ ٹنگی ہوئی پہنے. ایک صاحب پرسوں بنیان پہن کے آ گیا، تو اس میں نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. ہم نے کہا نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ مرد کی نماز صرف سترے عورت ڈھکنے سے ہو جاتی ہے. گھٹنے سے نیچے تک ڈھکا ہو اور یہاں کمر کے تک جو نافی ہے یہ ڈھکی ہو تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس کرتا نہیں ہے، آپ کنگلے ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں، ننگے بھوکے ہیں، سب لوٹے ہوئے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، مفلس ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے. شادی میں گئے تو 20,000 روپے والا پہنے ہوئے، مسجد میں آئے تو ننگے منگے چلے آئے. کیا جواب دو گے اپنے رب کو کہ دنیا داروں کو منانے کی سوچی تھی، بارات گھر کو کی شان بڑھانے کے لیے تم نے 20,000 کا لباس پہنا؟ کیا اس بارات گھر سے کم شان ہے اللہ کے گھر کی؟ یاد رکھو یہ گھر وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کھیاریوں میں سے ایک کھیاری ہے. اور نبی پاک کی ایک اور حدیث یاد آئی، وہ ظالم اور وہ بدعقیدے، وہ چلم چلی والے، بھوپال دلی والے، یہ بدعقیدے یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جاتے ہیں، یہ قبر پوچھنے، قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ قبر والوں کے یہاں نہیں جانا چاہیے. سنو نبی پاک کی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سنن کبریٰ کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کی کھیاریوں میں سے ایک کھیاری ہوتی ہے. کون کہتا ہے مومن قبر پہ جاتا ہے؟ ارے ہم تو جنت کا ٹکڑا دیکھنے جاتے ہیں. تمہارے ہوں گے جو جہنم میں پڑے ہوں گے. اللہ کا کرم ہے، ہمارے تو کل بھی بخشے ہوئے تھے، آج بھی بخشے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. مومنوں اپنے طریقوں کو بدلو اور صدقہ کرو. الحمدللہ تعمیری کام جاری ہے. کام کل سے انشاءاللہ خیر. بھائی نے 200 روپے مسجد کے لیے اور 200 روپے صدقہ مدرسے کے لیے اور 100 روپے مجھے بطور نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل سے انشاءاللہ ٹائل فٹنگ کا کام چالو ہو جائے. اب تک کیوں رکا تھا؟ ایک لفظ میں سنیں. ہم کام کرواتے رہے تھے پلاسٹر کا، لیکن مستری اتنا لاجواب ملا. پوچھیے ایگزام لیا جائے تو اسے نہ جانے کتنے نمبر دیے جائیں، اور ایگزام لینے والا کوئی ہو تو وہ ممتحن کی جگہ پہ نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے. اسے پہلی سب سے اٹھا کر اتنی نالائقی اس نے کری ہے. 4 مہینے سے اٹکا رکھا اور 4-5 بار مستری لگ گئے پلاسٹر سیدھے کرنے. لاسٹ میں بڑے بھیا یہ محمد خان صاحب کے سائٹ پر سے مستری بلائے، تب جا کے اس نے فائنل کیا. اب کل سے انشاءاللہ ٹائل مستری لگے گا، وہ ٹائلیں لگائے گا. لیکن ہمارے ساتھ ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ رقم نہیں ہے ہمارے پاس. سیمنٹ بھی چاہیے، اور حضرات اتنے پورے 5 منزل میں لوگ رہتے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ زیادہ نہیں، اگر 300 لوگوں نے 100 روپے دیے، 300 لوگوں نے 100 روپے دیے تو 30,000 روپے ہوں گے. لیکن ایک سب سے 2 لوگ اٹھتے ہیں، ایک سب سے 2 لوگ اٹھتے ہیں، اور نیچے والے آ کے رہ جاتے ہیں. اوپر کسی کے کان پہ جوئی نہیں رہتی. جیسے میں عربی میں بول رہا ہوں، عربک نہیں بول رہا، اردو بہت سرل بھاشا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ دیکھیں پہلا بسم اللہ 100 کا ہو گیا، اور یہ دیکھیں دوسرا کوئی جنتی اور اٹھے اور 100 روپیہ اس میں جوڑے. 100 200 500 قید نہیں، کم سے کم 100 روپیہ چاہیے. اس کے آگے آپ اپنے آپ بڑھتے رہیے.
اور پوری مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ اپنی طرف سے اٹھیں، اور جن کے نہ ہو ماشاءاللہ تو موبائل سے ڈالیے، نہ ہو تو عادت ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کو نزول کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبھی لوگ اوپر کی منزل میں شکیل بھائی اور جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں سب لوگ اپنی اپنی طرف سے کھڑے ہو جائیں، اور 100 روپے، زیادہ نہیں، صرف 100 روپے، اور اگلی جمعہ کو آئیں ٹائل لگا ہوا ملے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان صاحب نے 50 روپے، اللہ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زوردار نعرہ لگائیے، مسلمانوں میں گرمی آ رہی ہے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیں 30,000 پورے ہو جانے چاہیے، اللہ کرم فرمائے، برکتوں کا نزول ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جوشیلا نعرہ لگائیے تاکہ پورے مسجد میں ایمانی حرارت دوڑ جائے، اور اوپر کی منزل میں سبھی لوگ گھوم جائیے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے 100 روپے، یہ بھی ماشاءاللہ، یہ بھائی بھی آگے، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آئیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے۔ زندگی سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی اکرام صاحب آگے 500 روپے، سبحان اللہ۔ ہمارے عبدالحافظ عبداللطیف صاحب یہ لے کے آگے چند لوگوں سے، اللہ قبول فرمائے، مولا برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آئیے، اور اوپر سے جو لوگ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں لا کر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں تک آئیے تاکہ چل کے آنے کا بھی ثواب ملے، اور انشاءاللہ نظریں ملیں گی سبحان اللہ۔ ان بھائی نے بھی 100 روپے آن لائن کر دی، اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اگلی بار تو مسجد میں حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان